کویشچن آیا تھا فیملی پلاننگ کے حوالے سے. فیملی پلاننگ ہمارے جو نارملی ہمارے حالات اور پھر ان کو دیکھ کر شریعت کا حکم کہ شریعت میں کیسے جو ہے نا وہ فیملی پلاننگ کو جائز سمجھیں گے ناجائز سمجھیں گے. فیملی پلاننگ کے حوالے سے میں نے اس کو جتنا سرچ ورک کر کے اس کے جو پوائنٹس بنائے ہیں تاکہ آپ کو بات اچھے سے کلیئر ہو سکے. ہم مختلف کنڈیشنز کو دیکھیں گے, ان کنڈیشنز کے حساب سے پتہ چلے گا کہ فیملی پلاننگ کیسے کی جاتی ہے اور کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 31 میں یہ بات بڑی کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بولی ہے کہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ ان کو رزق کون دے گا, یا بھوک کے ڈر سے, غریبی کے ڈر سے. ہم ان کو بھی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے, اور ان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم. اب یہ پہلی میں وہ چیز لے کر آ رہی ہوں جو ایکسٹریم لیول پر ہے, یعنی جہاں لوگ غریبی کے ڈر سے بچہ پیدا نہیں کرتے تو یہ حرام ہے, اس کی جائز اجازت نہیں ہے. اور پھر آپ اگر غربت کے ڈر سے ابورشن کرواتے ہیں تو یہ ایک حرام کام ہے, یہ قتل کرنا ہی ہو گیا. یعنی آپ پہلے تو عرب میں مطلب موسٹلی بچے پیدا ہونے کے بعد بھی قتل کر دیے جاتے تھے, بیٹیاں اسپیشلی, اور اب بہت سارے جو ہے نا وہ لوگ ابورشن وغیرہ کروا دیتے ہیں, یہ جائز نہیں. اب فیملی پلاننگ کے طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد میڈیکل کے تھرو یعنی کسی آپریشن کے تھرو یا کسی میڈیسن کے تھرو اپنے آپ کو یہ اس چیز کے لیے فارغ نہیں کرے گا. جیسے موسٹلی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپریشن وغیرہ کروا دیتی ہیں تاکہ وہ اپنی اووریز نکلوا سکیں اور اس کے بعد ان کے بچے نہ ہوں. یہ حرام ہے, یہ کام آپ نہیں کر سکتے. یہ ایک طرح سے فطرت کو, قانون کو بدلنا ہے, اور یہ سخت غلط کام ہے. اور اس کے اسلامی طور پہ تو یہ قبول ہے نہیں. ہاں, اس کی وجہ سے آپ کو دنیاوی طور پر بھی بے شمار نقصان ہے, کیونکہ آپ کی باڈی ایک پراپر مشین ہے, وہ پراپر طریقے سے ایک طرح سے کام کر رہی ہے. ہر منتھ مطلب آپ کو مینسز کا آنا, آپ کی باڈی کا پراپرلی ایک طرح سے پراپر ایک کام چل رہا ہے. آپ جب اس میں اپنا دخل دیں گے اور آپ اپنی مشینری کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے, اس کے بعد آپ بہت بڑی مشکل میں پھنسیں گے. اس کے بعد آپ کو ایک بیماری آئے گی, دوسری بیماری آئے گی, جو کہ میں نے فیمیلز میں بہت سارے ایشوز دیکھے ہیں. پھر یہ چیز جائز نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ میاں بیوی دونوں اپنی رضامندی سے, یعنی عورت کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی مرد یہ کہے کہ مجھے بچے نہیں چاہیے اور اس میں اس کی عورت کی مرضی نہ موجود ہو اور اس کی عورت یہ چاہتی ہو کہ بچے ہوں, تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. اب فیملی پلاننگ اس طرف آ جاتے ہیں جہاں دونوں میاں بیوی یہ چاہتے ہوں کہ فیملی پلاننگ ہو, اور وہ کس طریقے سے ہوگی. آپ جو نارملی پروٹیکشن یوز کرنے کا طریقہ ہے, پروٹیکشن یوز کریں. فیمیلز کوئی میڈیسن نہ کھائیں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے روکنے کے لیے کہ بچے نہ ہوں. میڈیسنز آپ کو نقصان دیں گی, کوئی میڈیسن نہ کھائیں. اسی طرح کوئی مرد اس طرح کی میڈیسن نہ کھائے کہ میرے بچے نہ ہوں. یہ والی پریکاشنز اور پروٹیکشنز یوز نہ کریں. جو نارمل پروٹیکشن آپ یوز کرتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کہہ لیں کہ وہ بھی اس سینس میں کہ یہ ڈر نہ ہو کہ بچے جو ہے نا وہ کھائیں گے کہاں سے, یا غریبی, اس خوف سے نہیں. کوئی اگر سیریس ریزن اگر آپ کی وائف کمزور ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کے 2-3 بچے ہو چکے ہیں اور پھر آپ گیپ دینا چاہ رہے ہیں, تو ان ٹرمز میں جا کے پھر آپ مطلب یہ والی صورت کریں گے. پھر اس میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے جس میں صحابہ نے یہ بتایا کہ ہمارے ہاتھ کچھ لونڈیاں لگی اور ہم ان کے ساتھ مطلب کہ جمع کرنا چاہتے تھے, اور ہم لوگ عزل کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے. اور عزل کرنے کے بارے میں جب ہم نے طے کیا تو پھر ہم نے نبی علیہ السلام سے اس کے حوالے سے دریافت کیا کہ کیا عزل کرنا ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے.
یہ ایک ایسی بات ہے کہ کہہ لیں کہ میرا اپنا ذاتی یہ بلیو ہے کہ کوئی بھی انسان، پہلی بات تو یہ کہ اتنی قدرت رکھتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو بنا سکے. یہ ایک اللہ کی کہہ لیں ایک میجک ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ادروائز کسی انسان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مطلب انسان پیدا کر سکے. لیکن آپ مطلب ان ٹرمز کو یوز کریں گے جو آپ کو تھوڑی بہت جن میں رعایت ہوگی. اب آپ ایک اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے کام میں دخل دینے لگ جائیں کہ بھائی اللہ نہیں آپ بچے پیدا کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. بچے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. آپ بہت حقیر، بہت مائنر، چونٹی کے برابر، مکھی کے برابر کی حیثیت رکھنے والے ذریعے ہیں. بس یہ اللہ پیدا کرتا ہے. باقی ازل کے بارے میں جو میں نے بات بتائی، ازل مینس کہ آپ ڈسچارج ہوتے وقت جدا ہو جائیں، عورت مرد سے جدا ہو جائے ڈسچارج ٹائم پہ، اس کو ازل کرنا کہتے ہیں. اب اس میں نبی علیہ السلام نے حرام ہونا یا ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی رائے نہیں دی ہے. انہوں نے کہا اگر نہ کروں تو، یعنی پاسبل ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور اگر نہ کرنا چاہیں تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی تقدیر غالب ہے. جس بچے نے دنیا میں آنا ہے، جس جان نے دنیا میں آنا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. پھر اس میں ایک اسپیسیفک چیز میں آگے ہائی لائٹ کرتی چلوں. موسٹلی لوگوں کو یہ لگتا ہے پاکستان میں، چونکہ ایک بات رائج ہے کہ بھئی بچے بہت زیادہ پیدا ہونے چاہیے. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس لحاظ سے کہ آپ ایک عورت سے اس طریقے کی ایکسپیکٹیشنز کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو مشین کی طرح ہر سال دوسرے سال بچہ پیدا کرے. بچہ پیدا کرنے میں مرد کی باڈی کو کوئی بھی تردد، کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی ہے، جبکہ عورت کی باڈی کو انتہا لیول کا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہر طرح سے، ایموشنلی، فزیکلی، مطلب ہر طرح سے. اب اگر آپ کی بیوی آپ کے ایک بچے کے بعد، 2 بچے کے بعد اس کی کنڈیشن ایسی ہے، جیسے کہ فی زمانہ آج کے دور میں خوراک اور حالات اس طرح کے ہیں کہ بہت زیادہ طاقتور عورتیں نہیں ہیں، ایکسٹرا آرڈنری طاقت والی. وہ جیسے پہلے، ویسے طاقت والی وہ بھی اتنی نہیں ہوتی تھی جو پہلے بھی جن لوگوں کے 9 10 10 بچے ہوئے نا، ان کی گھر کی عورتوں کو دیکھیں، ماؤں کو، تو ان کو بہت سارے مسئلے ہوں گے، فزیکلی بیماریاں ہوں گی، بہت ساری تکالیف ہوں گی. لیکن اگر آپ کو یہ نظر آ جائے اور آپ کو پتا ہو کہ وہ فزیکلی کمزور ہے اور اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا کرے، تو پھر اس کو زبردستی اس چیز کے لیے قائل کرنا اور اس سے بچہ پیدا کروانا یہ زیادتی ہے. جو پہلے زندہ ہے، موجود ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، پہلے اس کی قدر، عزت، ویلیو پراپرلی اس کو دیں، اس کے بعد نیکسٹ پلاننگ کریں. یہ ایک چیز میں نے بہت ہی، اب یوں کہہ لیں کہ عورتوں کے حوالے سے بہت کلیئرلی بتانی تھی کہ دیہی علاقوں میں، نارملی دیہاتوں وغیرہ میں لوگ اس چیز پہ بالکل بھی نہیں سوچتے، اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مطلب ایک ابھی دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اور دوسرا بچہ آ جاتا ہے. یہ زیادتی ہے. عورت کے اوپر بھی مطلب سوچ سمجھ کے برڈن ڈالیں. جیسے اسلام نے خود بھی تھوڑی سی جو تقسیم کی ہے وہ بڑی مطلب ترتیب سے ہے. یعنی جب تک ایک بچہ دودھ پی رہا ہو، اب دودھ پینے کی مدت 2 سے 2.5 سال. اب جو بچہ 2 سے 2.5 سال دودھ پی رہا ہے، اس کا مطلب ابھی دوسرے بچے کی گنجائش نہیں. وہ 2 سے 2.5 سال اس عورت کو ایزیلی دیں اور اس کا خیال رکھیں، کھلائیں پلائیں. اس میں ایک یہ چیز اینڈ میں مینشن کرتی چلوں، بہت سے گھروں میں پاکستان میں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں یا کے پی میں ہوں، ڈفرینٹ گھروں میں لوگ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں، یا پھر جہاں مرد تھوڑے سے کرول قسم کے ہیں جنہیں دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنی فیمیلز کا خیال نہیں رکھتے ہیں ڈیورنگ پریگننسی اور آفٹر پریگننسی، جس کی وجہ سے آپ کی عورت کے اندر پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے. اور اگر وہ بچہ پیدا کر بھی لے گی تو وہ بیمار رہے گی. تو ڈیورنگ پریگننسی خیال رکھنا لوگ نہیں رکھتے ہیں، اس کے اچھے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اور آفٹر پریگننسی بھی اس کا اس طرح خیال رکھنا. لوگ 10 10 لوگوں کی ذمہ داری اپنی بیویوں پہ ڈال دیتے ہیں،
جنہیں وہ کام والیاں بنا کر دوسرے لے کر جاتے ہیں، اور پھر ان سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھنا اور ان سے اتنا زیادہ لینا، یہ ظلم ہے۔ پراپر طریقے سے اس کو مینیج کریں، جس طریقے سے ابھی میں نے اس ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو سمجھایا ہے۔